نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ بھی تھی کہ دور رسالت میں اگر کوئی ظالم بادشاہ ہوتا تھا نا تو حضور علیہ السلام حتی الامکان اس کو سمجھاتے کہ ظلم سے باز آ جاؤ. کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ. لیکن اگر وہ ظالم بادشاہ اپنے ظلم سے باز نہ آتا نا تب اس کے بعد حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے اپنے صحابہ کو، جاؤ فلاں ظالم بادشاہ کو پکڑ کر لے کر آ جاؤ. اب وہ ظالم بادشاہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہی حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک ظالم بادشاہ جس کا نام تھا سمامہ، کیا سمامہ بن اسال، ایک ظالم بادشاہ تھا، اس ٹائم پر جب ایمان نہیں لے کر آیا تھا تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ. تو جیسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گئے اس کو پکڑ کر لے کر آئے نا تو حضور علیہ السلام اس کے پاس حاضر ہوئے. اے سمامہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے سمامہ نے عرض کی، اے حضور آپ کیا مجھے معاف فرما دیں، اگر معاف کریں گے تو آپ کی شکر گزاری ہوگی، آپ کی کرم نوازی ہوگی، اور اگر مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قاتل یعنی جس نے قتل کیے ہوئے بہت سارے، تو آپ کیا مجھے معاف فرما دیں. دوسرے دن بھی حضور علیہ السلام آئے، پھر فرمایا کہ اے سمامہ بن اسال بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام کو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کرم فرما دے. پھر تیسرے دن بھی آئے نا حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے سمامہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہی ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے. تو حضور علیہ السلام نے نا اس کو کھلوا دیا کہ جانے دو اس کو. جب جیسے ہی چلا گیا نا اب حضور علیہ السلام کی کرم نوازی، حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھ کر ایسا تو اس کو حضور علیہ السلام کے اخلاق سے مانوس ہوا. جیسے ہی مسجد کے ستون سے کھولا گیا نا سمامہ بن اسال کو قریب میں پہلے گیا باغ میں، باغ سے جا کر غسل کیا، غسل کر کے پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آیا، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسے بہترین دین میں داخل فرما دے. کیا ہے؟ بہترین دین میں داخل فرما دے. اب حضور علیہ السلام نے کیا اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیا. اب یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد نہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے. اب آیا جس ٹائم پر وہ مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا اس ٹائم پر تو ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور آج علماء اور قرآن میں غیر مسلم ہے، نجس ہے، یعنی وہ مسجد میں نہیں آ سکتے. آج بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا غیر مسلموں کو کہتے ہیں غیر مسلموں کا مسجد کے اندر آنا داخلہ منع ہے کیوں وہ غیر مسلم ہے. اب دور رسالت میں جب حضور علیہ السلام نے سمامہ بن اسال کو ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تو حضور علیہ السلام نے تو ان کو مسجد نبی کے اندر بندوا دیا تھا. اس ٹائم پر تو وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو مسجد میں بندھایا تھا. اب کیا اس ٹائم پر کیا تھا؟ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس نجس سے مراد اعتقادی نجس ہے، یعنی اس کے عقائد کے نجس ہیں، جسمانی نجس ہونا اس سے مراد نہیں ہے. اور دوسری بات محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کافر، ایسا غیر مسلم، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس کو مسجد نبی میں، کیونکہ اس ٹائم پر ایسی کوئی آلات نہیں تھے، ایسی کوئی چیزیں نہیں تھے، اسی لیے مسجد میں باندھا گیا. اور حضور علیہ السلام کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر میں اس کو مسجد میں باندھوں گا اور میرا اخلاق دیکھے گا، میرا رویہ دیکھے گا، میرا یہ طرز عمل دیکھے گا تو اسلام سے مانوس ہو کر کلمہ پڑھ لے گا. تب حضور علیہ السلام نے اس کو مسجد میں باندھ دیا تاکہ وہ صحابہ کا آتے جاتے صحابہ کو دیکھے، صحابہ کا طور طریقہ دیکھے، میرا دیکھے، تاکہ وہ اخلاق اور اسلام کی طرف مانوس ہو جائے. حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے اس کو وہاں پر باندھا اور وہی ہوا. حضور علیہ السلام کا رویہ، صحابہ کا رویہ، حضور علیہ السلام کا اخلاق اور صحابہ کا اخلاق دیکھ کر آخر کار سمامہ بن اسال کیا ہوئے؟ اسلام کی دولت سے مانوس ہو گئے، مالا مال ہو گئے. اور پھر حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے نا سب سے زیادہ، ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مبغوض ناپسندید آپ تھے، لیکن جب میں اسلام لے کر آیا ہوں نا یا رسول اللہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہے. یا رسول اللہ اسلام نہیں لے کر آیا تھا تو آپ کا دین سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھا، لیکن جب اسلام لے کر آیا ہوں نا سب سے زیادہ آپ کا دین مجھے محبوب ہے. یا رسول اللہ جب اسلام نہیں لے کر آیا تھا
سب سے زیادہ آپ کا شہر مجھے ناپسند تھا، لیکن جب اسلام لے کر آیا ہوں سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کا دین ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والد، اس کی اولاد، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ نا، تب تک اس بندے کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔